اب حضرت جی پرسوں بھی ہم یہ فون شروع ہو گئے، اب اسی طرح کے فون آئیں گے. فون اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو اسی عید کی قربانی رہن نہ دئیے. میں ممبرشپ پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی ایک آیا مجھے، اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے. حضرت جی حالات نہیں ٹھیک. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے، جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے، وہ مجھے ایپل کے فون سے، ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے، احتیاط کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نے، تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی تے پھر حالات نہیں ٹھیک. اچھا جی 3.5-4 لاکھ دا فون ہے تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک تے ادھر مسئلہ دسو ہے کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی اللہ کی باری ہے نا، اپنی باری حالات ٹھیک نہیں حضرت، باری اللہ کی جو آ گئی ہے حضرت، پھر حالات اللہ. حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا جی، وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا. اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک. حصہ ڈالو. عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو. چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے. ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد. عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86. شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو. اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے. 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنا. اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں. ایک پتر، بڑھاپا ہے، اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں. خدا کے بندو اس طرح نہ کرو. فون بیچ کے دے، پھر اللہ تجھے دے دے گا. شکریہ کے طور پہ کرنا پتر. قربانی کوئی دکھاوا نہیں. ٹھیک ہے نہ ہے سواری بچہ لے جڑا لے کے تیرے یانے نے سارے محلے پھرنا ہے. حصہ ڈال، اپنا ڈال. اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال. 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی. نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور پہ. اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر. یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے. فون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں. ہر تو اپنا اشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں. بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے، پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا. آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ. وہ کہتا ہے جی جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا. جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے. میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں
جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا، وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے کہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے، حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ واہ مالک اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں۔ شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب۔ میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کردا پیا، میں ایپل والیاں دی گل کرن لیا، میں سامسنگ والیاں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں ٹھیک۔ لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں سلوائی، شکر کر میاں کتے راتی لائی ویج تیرے کو پھل نہیں وکوان ڈیا دا، شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی وہ کھلوا سکتا ہی۔ اس لیے پتر نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے۔ ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ یہ ابھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں نا مسائل پوچھ، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کاغان لے کے جانے کے لیے کے پاس پیسے نکل آئیں گے۔ جو ناران کاغان نہیں نہ جا سکے گا جی حالات نہیں ٹھیک، مری تو وہ بھی جائے گا، نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں۔ لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کریں گے، حساب دین نو۔ سانو حساب یاد ہوئی، اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری ہے، یہ ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے۔ اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو بہتی جان تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو۔ حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے نات خاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا۔ ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا اکھاں ہی ترس گئیاں نے، کدی وہ بھی اکھیاں دسن جڑیاں وہ دی یاد وچ رون۔ اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے، لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا؟ خدا کی قسم ہے اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو۔ باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے، ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے۔ تجھے ماں یاد ہے، تجھے وہ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کے لاڈ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کی کرم نوازیاں کیوں نہیں؟ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے
بڑی ماما کرتے ہو سارے. میں نے دیکھا ایک وقت آتا ہے ماں بھی کہندی چک تو دفا ہو. اماں یاد ہے آپ سب کو جی میری اماں کھلایا کرتی تھی, میری اماں پلایا کرتی تھی, میری اماں یہ لاڈ اٹھاتی تھی. او بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ ڈالا ہوتا تیری ماں کچھ نہ کرتی. اس کو یاد کر. میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر. وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر دیا ہے. لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے. وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا. جس کو جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے, باقی پھر اس کو بھول جائیں گے. حالانکہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے. صحیح بتاؤ ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا. کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہڑا یاد کرتا جی انہوں نے ادو یاد کرنا جدو پھسکا پینا کوئی. اگر کوئی بیمار نہ ہو, ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو, ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے, جب کوئی مصیبت آ جائے, کاروبار ڈگمگا جائے, کام ٹھیک نہ ہوگا, ٹھیک نہ آ رہے ہیں. جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون. چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ. گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے, معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. مکانوں سے, کوٹھیوں سے, محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. کوٹھیاں جب ایسی لوان گے, گرمی بڑی ہے, لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول. وما علینا الا البلاغ المبین.